اب توجہ کریں، ایک ایسے بندے کو عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ میں ایک ایسے بندے کو انتخاب کرتا ہوں، ایک ایسے بندے کو انتخاب کرتا ہوں جو آپ کے اور ہمارے دونوں کے درمیان جس کا اعتماد ہو، جس کو بھروسے والا ہو، یعنی نمازی ہو، پرہیزگار ہو، جس کی بڑی داڑھی ہو، جو امامہ لگاتا ہو، مولانا ہو، بزرگ مولانا ہو۔ قاضی ابن شریح، قاضی ابن شریح وہ شخص ہے جو کیونکہ دیندار ظاہری تھا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بڑی داڑھی، آیت اللہ کی طرح دکھنے والا، ہوا کیا؟ یہ لوگ راضی ہو گئے کہ قاضی ابن شریح جو کہے گا ہم مانیں گے، جبکہ انہیں کیا کہنا چاہیے تھا؟ ہم ہانی سے بات کریں گے۔ قاضی ابن شریح جاتا ہے ہانی سے ملنے، جب ہانی سے ملنے جاتا ہے قاضی ابن شریح، تو قاضی ابن شریح دیکھتا ہے کہ ہانی خون سے خون آلود ہے، پورا چہرہ خون سے بھرا ہوا ہے، اور ہانی کہتے ہیں قاضی ابن شریح سے جا کے میرے ساتھیوں سے کہو کہ کیوں قیام نہیں کر رہے، کیوں جنگ نہیں کر رہے، کیوں اینٹوں سے اینٹیں نہیں بجا رہے، کیوں میدان میں نہیں آ رہے؟ قاضی ابن شریح کہتا ہے میں نے اس وقت اپنے آپ سے سوچا کہ اگر میں جا کے یہ کہہ دوں گا تو مجھے عبید اللہ ابن زیاد مار دے گا، تو میں نے یہ سمجھا کہ میری جان بچانا میرے لیے ضروری ہے، میری جان بچ جائے، ہانی کی جان چلی جائے، حسین قتل ہو جائے، میری جان بچ جائے۔ قاضی ابن شریح باہر جاتا ہے، باہر جا کے کہتا ہے کہ میں نے خود دیکھا، جھوٹ نہیں کہتا، یہ خباثت دیکھیں کیا کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ ہانی زندہ ہے، تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ امت کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ہانی زندہ ہے تو ساتھ میں لاؤ، ہم ساتھ لے جائیں گے، لیکن نہیں کہا۔ یہ پورا لشکر بکھرا اپنے گھروں میں پہنچا، عبید اللہ ابن زیاد کا لشکر میدان میں آتا ہے، ایک ایک کو قیدی کرتا ہے، مسلم کو، ہانی کو شہید کرتا ہے، مسلم کو شہید کرتا ہے، حسین کو شہید کرتا ہے۔ پاور کس کے پاس تھا؟ ہانی کے پاس۔ کمزور کون تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد۔ جنگ پلٹی کیوں؟ اس لیے نہیں کیونکہ وہ طاقتور تھے، اس لیے کیونکہ جو ساتھی تھے وہ بے وقوف تھے۔ ان کے اندر بصیرت نہیں تھی، تشخیص نہیں دے سکے کہ ہر منبر پر بیٹھنے والا، امامہ لگانے والا، حتیٰ ایران سے آنے والا، ہر آدمی آپ کو حق تک نہیں پہنچائے گا۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو آ رہا ہے آپ کو آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی اور سید حسن نصر اللہ سے جوڑ رہا ہے یا نہیں۔ اگر جوڑ رہا ہے تو حق کو ادا کر رہا ہے، توڑ رہا ہے تو خیانت کر رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہونی چاہیے زمانے غیبت میں۔ اگر یہ ریڈ لائن نہیں ہے تو منبر پر آنے والا ہر سامری قوم کو نئے نئے جادو دکھا کر نئی نئی جگہ پہنچاتا رہے گا۔ لائن کلیئر ہونی چاہیے گرامی۔ زمانے غیبت میں اگر کوئی آیت اللہ خامنائی کے خلاف کہے، ریڈ لائن ہے یہ ہمارے لیے، قبول نہیں ہے ہمارے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ بے بصیرت تھے، انہوں نے ہانی کو تنہا چھوڑ دیا، وہ بے بصیرت تھے، مسلم کو تنہا چھوڑ دیا۔ ہم بے بصیرت نہیں ہیں، بے غیرت نہیں ہیں کہ ہمارے منبر پر آ کے ہماری رہبر کی توہین کرے اور ہم خاموش رہیں۔ بے غیرت ہے وہ قوم جس کے سامنے اس کے رہبر کی مخالفت اور وہ خاموش رہ جائے۔
بے بصیرت بے غیرت ہے وہ قوم، کوفہ والوں کی طرح۔ طاقت کس کے پاس تھی؟ کوفہ والوں کے پاس۔ ہارے کیوں؟ اس لیے ہارے کیونکہ اس زمانے کے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ اب توجہ کریں، میں آپ کے سامنے میں نے 2 ایگزامپل دیے کہ ساتھی امام حسن کا زمانہ پہنچتا ہے تو یہی ساتھی امام حسن نماز پڑھ رہے ہیں، صرف ایک افواہ پھیلائی جاتی ہے کہ امام حسن نے صلح کر لیا۔ ایک ساتھی جنگ کے دوران جو ساتھ میں تھا وہ خنجر لاتا ہے، امام حسن کی نماز کے دوران امام حسن پر حملہ کرتا ہے، حملہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ پیروں میں زخم ہوتا ہے اور خنجر ہڈی تک گھس جاتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں دین کو اپنے حساب سے چلانا چاہتے ہیں، صرف افواہ سنی ہے کہ حسن نے صلح کر لیا، حسن پہ حملہ کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے حساب سے حسن کو صلح نہیں کرنی چاہیے۔ دین میں اپنا حساب لگانے والے ہمیشہ امام کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ بھری تاریخ عزیزان گرامی ایسے بے بصیرت لوگوں سے۔ تو علی کے دشمن صرف وہ نہیں تھے جو صرف معاویہ ہوں، بلکہ سب سے زیادہ علی کے لیے سخت وہ دشمن تھے جن کے اندر بصیرت نہیں تھی۔ نہج البلاغہ پڑھیں، مولا علی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے میرے دلوں میں پیپ بھر دی ہے اور ایک کے بعد ایک مجھے غم کے گھوٹ پلائے ہیں۔ اے علی، کس نے؟ دشمنوں نے کہا نہیں، یہ بے بصیرت ساتھیوں نے۔ پڑھے نہج البلاغہ۔ عزیزان گرامی، زمان غیبت میں یہ مجلس انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں ہے کہ میں آؤں واہ 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 انٹرٹینمنٹ کروں، 1 گھنٹہ کیا ملا؟ کچھ نہیں۔ باہر نکل کے پوچھا کیا ملا؟ کچھ نہیں۔ کیا یاد ہے؟ کچھ نہیں۔ منبر کی ذمہ داری ہے حق بیانی کریں، منبر کی ذمہ داری۔ مولانا، یہ مولانا تو ایرانی ایجنٹ ہیں۔ میں ہوں نہیں ایرانی ایجنٹ، لیکن ہوتا تو اللہ کا شکر کرتا کہ آیت اللہ خامنائی کا ایجنٹ ہوں، بنجامن نیتن یاہو کا ایجنٹ نہیں ہوں، ٹرمپ کا ایجنٹ نہیں ہوں۔ میں آیت اللہ سیستانی کا ایجنٹ ہوں اور فخر سے کہوں گا کہ میں ان کے راستے پہ چلنے والا ہوں۔ کم سے کم میری لائن تو کلیئر ہے، زمانے غیبت میں کنفیوز تو نہیں ہوں، پتہ نہیں ہے، نہیں جانتا، نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں، میرا راستہ کلیئر ہے۔ میرے لیڈر زمانے غیبت میں امام مہدی ہیں، امام مہدی کے نائب آیت اللہ خامنائی ہیں، آیت اللہ سیستانی ہیں۔ یہ راہ حق ہے اور یہ میرے لیے ریڈ لائن ہے، جو کراس کرے گا اس کا مقابلہ ہوگا۔ اب سنیں مولانا، ایک میں حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، ایک بار پھر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، خیر ابھی حدیث رہنے دیں، میں ایسی زبانی پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے، توجہ کیجئے۔ مولا علی کے امام صادق کہتے ہیں، ہمارے چھٹے امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں، مثال کے طور پر میں مرشد آباد سے نکلا اور مجھے جانا تھا کیلکٹا، میں چلے گیا اپوزٹ راستے پہ، میں چلے گیا بنگلہ دیش کی طرف۔ اب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد الحمدللہ سبحان اللہ یا علی کر کے میں چل رہا ہوں۔ میں جتنا خلوص سے گاڑی چلاؤں گا، جتنا فاسٹ گاڑی چلاؤں گا، اتنا میں کیلکٹا سے نزدیک پہنچوں گا یا دور؟ میں جتنا نزدیک پہنچوں گا یا دور؟
دور پہنچوں گا. کیوں؟ کیونکہ امام کہہ رہے ہیں کہ اگر بصیرت نہیں ہے، ہدف نہیں ہے، تو جتنا زیادہ عمل کرو گے اتنا زیادہ ہدف سے دور ہو جاؤ گے. اب مجھے پہچاننا ہے زمانے غیبت میں عمل تو کر رہا ہوں، کیا میرا عمل ہدف کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اگر عمل ہدف کے مطابق ہے تو قوم عروج تک پہنچے گی، اور اگر عمل ہدف کے مطابق نہیں ہے قوم عروج تک نہیں پہنچے گی، قوم زوال تک جائے گی. اگر ہماری قوم اس وقت زوال کی طرف جا رہی ہے، اس کا مطلب عمل زیادہ ہے، ہدف معین نہیں ہے. خلوص سے کرنے والا عمل کافی نہیں ہے، خلوص سے زیادہ، خلوص اہم ہے لیکن خلوص سے زیادہ بصیرت ضروری ہے. کہاں جانا ہے، کون ہدف ہے، کہاں پہنچنا ہے. جب یہی نہیں پتا کہ کہاں جانا ہے تو جا کہاں رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. بصیرت اہم ہے. معصوم کہتے ہیں، اب سنیں، جو ذمہ دار ہیں وہ سنیں. معصوم کہتے ہیں فاقد البصر فاسد النظر. معصوم کہتے ہیں کہ جس کے پاس بصیرت نہ ہو، جب بھی وہ نظر دے گا اس کے اندر فساد ہوگا. تو ممبر پر بلانے والے روز قیامت تمہیں پکڑا جائے گا. کس کو بلایا تھا؟ قوم کو ہدایت ملی یا قوم میں فساد پھیلا؟ قوم میں امر بالمعروف ہوا یا قوم کے اندر لوگ اور زیادہ آلسی ہو گئے؟ 3 طبقے ہیں. جو مجلس پڑھنے آئے اسے روز قیامت جواب دینا ہے کہ میرے سامنے ہزاروں کا مجمع تھا، میں نے حق بیان کیا یا نہیں کیا، اپنی ذمہ داری نبھایا یا نہیں نبھایا. دوسرا اس کی ذمہ داری ہے جو ممبر پر بلا رہا ہے، کس کو بلاؤں؟ جو مشہور ہے، جس کی شہرت ہے، جو لوگ آ کے کہیں بڑے مولانا کو بلائے تھے. بھائی صاحب آپ نے تو کمال کر دیا، اتنے بڑے مولانا کو بلایا، بڑے مشہور مولانا کو بلایا، بڑے مشہور نوحہ خان کو بلایا، چاہے اس کے اندر بصیرت زیرو ہو، اخلاق زیرو ہو. سودے بازی کرتے ہیں، اتنے ہزار، اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اتنے لاکھ. وہ بے شرم ہیں تو تم کیوں بے شرم ہو کہ امام حسین کا خون خرید و فروخت کر رہے ہو؟ تم کیوں بلا رہے ہو ایسے لوگوں کو؟ جس کے اندر خلوص نہیں ہے وہ کیا آپ کو امام حسین دے گا، وہ کیا دین دے گا، وہ کیا خدا دے گا آپ کو. تینوں لوگ ذمہ دار ہیں. وہ عوام جو میری مجلس میں بیٹھ کے بھی واہ واہ کرتی ہے اور کوئی علی کو خدا بولتا ہے تو بھی واہ واہ کرتی ہے. حق بات ہو تو بھی واہ واہ، باطل بات ہو تو بھی واہ واہ. عوام سے بھی پوچھا جائے گا. کیوں؟ عزیزان گرامی، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے. کیونکہ ممبر پر جو آ رہا ہے اسے لگ رہا ہے ڈیمانڈ یہ ہے، آپ ڈیمانڈ کریٹ کر رہے ہو. آپ یہی واہ واہ کرنا بند کر دو. میں تو نہیں کرتا، میں تو فی الحال میں نے منع کرنا بند کر دیا ہوں، وگرنہ میں منع کرتا ہوں نارملی میری مجلسوں میں. کلکتہ والے جانتے ہیں میں نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں واہ واہ نہیں کرو، سنو آپ. لیکن آپ کا دل کر رہا ہے تو کریں، مجھے مشکل نہیں ہے. یہ واہ واہ نے قوم کو ڈبو دیا ہے. ہماری قوم کو یہ بھی نہیں پتا کہ کب واہ کرنا چاہیے، کب آہ کرنا چاہیے. جب ہم کہتے ہیں ہم قوم ایجوکیشن میں بہت پیچھے رہ گئی تو کہتے ہیں واہ واہ. انہیں لگتا ہے اچھی بات ہوئی تو واہ واہ کرنا چاہیے. یہ سوچ نہیں رہے کہ کیا بول رہے ہیں مولانا. ڈیمانڈ آپ کریٹ کرتے ہو، نہیں کرو واہ واہ. پوری مجلس چپ چاپ سنو. ریپیٹ پڑھ رہا ہے نا، سنو چپ چاپ، ہلو مت.
5 مجلس کے بعد دیکھیں وہ اس سے اچھی اصلاحی مجلس ہم لوگ بھی نہیں پڑھ پائیں گے. کیونکہ کیا آپ ڈیمانڈ کریٹ کرو گے, ہے نا کہ نہیں؟ آپ لوگ ہیں, آپ لوگ ہر آدمی کو واہ واہ کر رہے ہیں, ہم کنفیوز ہے بھائی کہ ہے کون ان لوگ. ہم پڑھتے تو بھی واہ واہ, جو ہمارے 180 ڈگری پورا ریورس پڑھ رہا ہے اس کو بھی واہ واہ. ہم کہہ رہے نماز پڑھو تو بھی واہ واہ, وہ کہہ رہا ہے نماز بنا پڑھے بھی جنت جاؤ گے تو بھی واہ واہ. تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کون سی واہ واہ آپ کی اصلی ہے کون سی نقلی ہے, یہی سمجھ میں نہیں آتا ہمیں. کنفیوز, ہم لوگ خود کنفیوز ہوتے ہیں. ویسے میں تو نہیں ہوتا, مجھے تو پتا ہے مجھے کیا پڑھنا ہے. آپ واہ واہ کرو مت کرو, آپ بولو نہیں بولو, مجھے جو پڑھنا ہے مجھے وہی پڑھنا ہے. بہت سارے آتے ہیں مجھے کوشش کرتے ہیں مولانا آج یہ پڑھ دینا, مولانا وہ پڑھ دینا. میں بولتا اچھا پڑھنا وہ ہے جو مجھے معلوم ہے, کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں, مجھے پتا ہے قوم کی مری, قوم کا مرض کیا ہے, کیا دوا دینی ہے نا. میں ڈاکٹر ہوں, مجھے پتا ہے. کبھی ڈاکٹر کو جا کے بولتے ہیں مولانا آج تھوڑی یہ دوا زیادہ دے دینا, نہیں کہتے نا. اب توجہ کر, قوم کے اندر عزیزان گرامی جو مجلسیں کروا رہے ہیں, میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا, شاید میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہوں گے, میری عمر سے بہت زیادہ لوگ ہیں, میں تقاضا کروں گا آپ سے, آپ ایک مثال دیتا ہوں اس کے بعد میں تقاضا کرتا ہوں. زمانے غیبت میں ہمیں امت بننا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ میں اکیلا امام کا سپاہی بنوں گا. مجھے اکیلا نہیں بننا ہے, مجھے امت بنانی ہے. مجھے مرشد آباد کو ایسا بنانا ہے کہ امام آئیں گے تو امام کہیں گے میں سب سے پہلے مرشد آباد جاؤں گا. آپ کا یہ ویژن ہونا چاہیے, یہ ویژن آپ کا ہونا چاہیے, ہے نا. اب سنیں, عربی میں کہتے ہیں قائد اور سائق, 2 لفظ ہیں. قائد کہتے ہیں یا سائق کہتے ہیں اس کو کہ آپ, ابھی ہم لوگ کار سے آ رہے تھے تو راستے میں بہت ساری گائیں اور وہ بیٹھی ہوئی تھیں, وہ بکریاں بیٹھی ہوئی تھیں. تو بکریوں کو ہکالنے کے لیے بکریوں کے پیچھے جا کے ان کو ہکالنا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کبھی بکریوں کو آگے سے کوئی ہکال رہا ہو؟ نہیں ہوتا نا. بکریاں, گائیں, یہ ریوڑ ہوتے ہیں. یہ ریوڑ جو ہوتی ہے قوم, یعنی وہ قوم ہوتی ہے جو گلہ یعنی ہوتا ہے, اس کو ایک آدمی پیچھے ڈنڈا لے کے کھڑا رہتا ہے تو ساری گائیں جو ہیں وہ آگے, بھینسیں جو آگے چلتی ہیں. جب قوم ان گلوں کی طرح ہوتی ہے تو انہیں ڈنڈے والوں کی ضرورت ہوتی ہے جو پیچھے سے انہیں ہکالے ہیں اور قوم سیدھا چلتی ہے. اسے عربی میں کہتے ہیں سائق. امام سائق نہیں ہے, امام قائد ہے. قائد کسے کہتے ہیں؟ آپ نے یوٹیوب پہ یا مثلا انٹرنیٹ پہ گوگل پہ دیکھا ہوگا کہ عرب جو ہوتے ہیں وہ ایک عرب میں ایک آدمی آگے چلتا ہے اور پیچھے 100 کیملز ہوتے ہیں, 100 اونٹ ہوتے ہیں. آگے چلنے والا آگے چلتا ہے, وہ پیچھے دیکھتا بھی نہیں ہے, اسے پتا ہے کہ 100 کے 100 اونٹ اس کے پیچھے ایک لائن میں چل رہے ہیں. اسے کہتے ہیں قائد. یہ ہے قائد اور پیچھے چلنے والی ہے امت. قائد وہ ہے جو آگے چلے, امت چو چرا کرے بغیر پیچھے چلے. قائد پیچھے نہیں دیکھ رہا, قائد کو پتا ہے میری امت میرے پیچھے چل رہی ہے, لیکن سائق کو یہ پتا ہے کہ یہ امت چلنے والی نہیں ہے. تو یہ امت نہیں ہے, جھونڈ ہے. یہ جھونڈوں کو لکڑیوں کے ڈنڈوں سے پیچھے سے ہکالا جاتا ہے تب سیدھے چلتے ہیں. ہمیں جھونڈ سے امت بننا ہے. ہمیں چھوٹے چھوٹے گروہ سے ایک امت بننا ہے. ہمیں ہر انسان 1.5 انچ کی مسجد بنائے, اس کے بجائے سب مرشد آباد والے مل کے ایک امت بنائے, یہ کرنا ہے. آپ دیکھیں یہیں پر علی پور ہے, بنگلور کے پاس ایک گاؤں ہے, اس گاؤں میں پولیس اسٹیشن نہیں ہے, جانتے ہیں آپ.
وہ گاؤں کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہاں کی ایک سینٹرل انجمن ہے، وہ فیصلہ کرتی ہے اور پورے گاؤں والے اس بات کو مانتے ہیں. یہ کہتے ہیں امت، یعنی پوری گاؤں نے، پورے قصبے نے مل کے طے کیا ہے جو اللہ کا حکم ہوگا ہم سب مانیں گے. انہیں ڈنڈے کی ضرورت. قائد امت یعنی اللہ کا حکم ہے، وراثت بٹ رہی ہے. عالم دین کے سامنے بیٹھے ہیں، عالم دین نے کہا کہ تمہارا حق یہ ہے، تمہارا یہ ہے، تمہاری بہنوں کا یہ ہے. وہ تسلیم ہو گیا کیونکہ اللہ کا حکم ہے. کب تسلیم ہوگا؟ جب امت ہوگی، جب اللہ کے حکم پر بھروسہ ہوگا. رزلٹ کیا ہوگا؟ وہ قوم پروگریس کر رہی ہے. وہاں 4 سکولز ہیں، ایک ہاسپٹل ہے، وہاں پر انٹرنیشنل لیول کی سکولز ہیں، بڑے امام بارگاہ ہیں، ایک طرف سے لیڈیز نکلتی ہیں، ایک طرف سے جینٹس نکلتے ہیں، اپنی قوم کو منظم کیے ہوئے ہیں. وہاں پر اگر مومنین کے آپس کے بزنس میں اگر کانفلکٹ ہو جائے تو انجمن سولو کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے طے کیا ہے کہ ہماری مشکل کا حل ہم اسلام سے لیں گے، قانون قرآن سے لیں گے، اہل بیت سے لیں گے. ہم تو یہی نہیں طے کر پا رہے کہ ہماری مجلس 9 بجے کون سی ہوگی، 8 بجے کون سی ہوگی، 10 بجے کون سی ہوگی. یہ واہ کرنے کی نہیں، آہ کرنے کی بات ہے، آہ کرنے کی بات ہے. میں نے ابھی کہا نا تھوڑے دیر پہلے کہ ہمیں پتہ نہیں کب واہ کرنا ہے، کب آہ کرنا ہے. عزیزان گرامی، جھونڈ اور گروہ سے نکلے امت بنے. امت کیسے بنے گی؟ سب انجمن والے مل کے بیٹھے، سب مل کے فیصلہ کریں کہ ہمارے کیا کرنا ہے، کون سا ذاکر آئے گا، کون سے علماء آئیں گے، ہمارے یہاں مجلسیں کیسی ہوں گی. اس کے اندر کیوں نہیں ہوتا؟ مولانا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ سب کی نفسیں شامل ہیں. تو بس یہی تو ہے مشکل کہ حسین کے لیے نہیں کر رہے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی نفس کے لیے. یہی تو مشکل ہے، وگرنہ آسان ہے. ٹھیک ہے، آپ 8 بجے کر لیں، میں 9 بجے کروں، آپ 7 بجے کر لیں، آپ 6 بجے کر لیں، منظم ایک کے بعد ایک کریں. 6-7 عشرے ہو رہے ہیں، سب ٹائم پہ کریں تو جو جہاں جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے. قوم منظم ہو جائے گی تو 100 کام کر سکتے ہیں. آپ ایجوکیشن میں آگے بڑھ سکتے ہیں، بچوں کی تعلیم میں آگے بڑھ سکتے ہیں، غریب بچوں کے لیے انتظام کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں. کب؟ جب قوم منظم ہو، اتحاد ہو قوم کے اندر، لیڈرشپ ہو قوم کے اندر، قوم امت بنے. ابھی ہم جھونڈ ہیں، ہمیں امت بننا. عزیزان گرامی، میرے پڑھنے سے شاید اثر ہو، شاید اثر نہ ہو، لیکن جو ذمہ داران ہیں روز قیامت ان کے لیے سختیاں ہیں. کھل کے کہہ رہا ہوں میں، اور مجھے بلائیں نہ بلائیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے حق بیان کرنا ہے. جو ذمہ داران ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ قوم کے ریسورسز کو صحیح جگہ استعمال کریں. اب میں جو آخری چیز بیان کرنا چاہ رہا تھا، آج آخری چیز بیان کرتا. امام حسین قتل کیوں ہوئے؟ کیونکہ ان کے زمانے میں ذمہ دار لوگوں نے غلط فیصلے کیے. قاضی ابن شریح جانتا تھا حق کیا ہے، عالم دین تھا، پڑھا لکھا تھا، نمازی تھا، لیکن ایسے نمازی سیدھے سادے لوگ جو دکھنے میں شریف ہیں، نمازی ہیں، لیکن ان کے اندر ایک قوت نہیں ہے حق کا ساتھ دینے کی. یہ قوم کو ڈبو دیتے ہیں کیونکہ لوگ ان کی سادگی کے پیچھے چل جاتے ہیں، ان کی بصیرت نہیں سمجھ پاتے کہ ان کے اندر بصیرت ہے کہ نہیں. قاضی ابن شریح کے ایک غلط فیصلے نے قوم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. کوفہ میں رہنے والے بڑے بڑے علماء، آپ جانتے ہیں کوفہ میں قبیلائی سسٹم ہے، شاید آپ کے یہاں بھی کچھ حد تک ہے کہ فلاں خاندان فلاں خاندان فلاں خاندان، وہ خاندان کا جو ہیڈ ہوتا ہے جو فیصلہ کر دیتا ہے، پورا خاندان وہ فیصلے کو مان لیتا ہے. یہ قبیلائی نظام ہوتا ہے. تو کوفہ میں بڑے بڑے قبیلے والوں نے خط لکھ کے حسین کو بلایا، لیکن جب عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، ان کو کہنا چاہیے تھا ہم مقابلہ کریں گے، انہوں نے آپس میں کہا کہ مقابلہ نہیں کر سکتے، سکوت کا ٹائم آ گیا ہے، گھر چلو. غلط فیصلہ کیا، امام حسین شہید ہو گئے.
اسی زمانے کے اندر ہانی نے صحیح فیصلہ کیا، میدان میں کھڑے رہے. زہیر ابن قین نے صحیح فیصلہ کیا، میدان میں کھڑے رہے. تاریخ میں صرف کچھ لوگ ایسے تھے جو صحیح فیصلہ کرتے، جس میں سے قاضی ابن شریح تھا. پوری تاریخ پلٹ جاتی. خواص اس قوم کو کہتے ہیں جو صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرے، جو صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرے وہ قوم کو عروج تک لے کے جاتا ہے. اور جب وقت صحیح ہوتا ہے، غلط فیصلہ ہوتا ہے، قوم نزول کی طرف جاتی ہے. عزیزان گرامی، بصیرت کہتے کسے ہیں؟ بصیرت کہتے ہیں تاریخ سے درس اور عبرت لینے کو. خدا قرآن میں کہتا ہے جنگ بدر کے سلسلے میں کہ دو فوجیں آئیں، دونوں آپس میں لڑیں، ایک حق پہ تھی ایک باطل پہ تھی. ایک فوج میں کم سپاہی تھے، ایک میں زیادہ سپاہی تھے. کم فوج والے جیت گئے، زیادہ فوج والے ہار گئے. پھر خدا کہتا ہے اس میں بصیرت ہے ان کے لیے جن کے پاس آنکھیں ہیں. معصوم کہتے ہیں اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو واقعات کو تو دیکھتی ہیں لیکن ان سے درس اور عبرت نہیں لیتی. ہم نے کتنی عبرت لی. ہماری قوم کی آج مشکلیں کیا ہیں؟ ہمارے یہاں قرآن کا کون سا مکتب ہے؟ ہمارے بچے علمی طور پر آج کہاں پر ہیں؟ جون پور کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام مادھو پٹی ہے. وہ چھوٹے سے گاؤں میں 57 IAS آفیسر ہیں. آج ہمارے یہاں کتنے ہیں؟ اور نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اور قوم کے ذمہ داروں نے کیا فیصلہ کیا کہ ان کی اپنے قوم کے بچوں کی ہدایت کے لیے کیا کرو گے؟ اہل سنت نے آج سے 22 سال پہلے کام شروع کیا ہے. یہ سال جو IAS آفیسر بنے اس میں سے 55 سنی بنے، 3 شیعہ بنے. سنی ہمارے بھائی بنے، ہم خوش ہیں، ناراض نہیں ہیں، لیکن ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ کون کرے گا؟ ممبر سے جنت کی سرٹیفکیٹ بانٹتا رہوں بس؟ جب قوم کے اندر کوئی بیداری نہ ہو، کسی کی خواہش نہ ہو کہ ہمارے اندر حرکت ہونی چاہیے، جنبش ہونی چاہیے، وقت کے امام کے لیے کچھ کرنا ہے، ہمیں علم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے، اخلاق کے میدان میں آگے بڑھنا ہے. جب قوم کے اندر جنبش اور حرکت نہیں ہوگی تو قوم کہاں جائے گی؟ عزیزان گرامی، آج ایران میں، لبنان میں، ایران نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں دنیا میں 5 نمبر پر ہے. بائیو ٹیکنالوجی اور نینو ٹیکنالوجی میں دنیا کے اندر ٹاپ 10 کے اندر ہے. ابھی اولمپیاڈ ہوا تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، پوری دنیا کے لوگ جمع ہوئے، ایران کو اس کے اندر 4th رینک آیا پوری دنیا میں. ہمارے بچے کہاں ہیں؟ ہم نے مجلسوں میں سنا انا مدینۃ العلم والیون بولے بابوہا. پھر ہم نے دوسروں کو چڑھایا کہ کھڑکی سے مت آؤ، اس سے مت آؤ، اڑ کے مت آؤ، چھلانگ لگا کے مت آؤ. ہنسے خوش ہوئے گھر چلے گئے. کبھی اپنے آپ سے پوچھا کہ رسول اگر علم کا شہر ہے، علی اس کا دروازہ ہے، تو ہماری قوم اس گھر کے اندر ہے یا باہر ہے؟ کہاں ہیں ہم؟ کون سے علم کے میدان میں ہم آگے ہیں؟ ایک زمانہ ہے، آپ جس جگہ رہ رہے ہیں وہاں پر شیعوں کی حکومت تھی. 1757 میں جنگ لڑی گئی، برٹش کا مقابلہ کیا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ صلاحیت تھی مسلمانوں کے پاس. مسلمانوں کے پاس مینجمنٹ کیپیبلٹی تھی، اسٹریٹجیز تھیں، مین پاور تھا، اسکلڈ مین پاور تھا. اس زمانے کی ٹیکنالوجی سے آگے تھے، اس زمانے کی صلاحیتوں سے آگے تھے. ایک زمانہ تھا مسلمان ایسے تھے. ہندوستان میں سب سے پہلی بار جو فیکٹری کا نظام ہے وہ ہندوستان میں لایا گیا. جب ہندوستان میں مسلمان حکمران تھے تو ہندوستان پوری دنیا کی 23% ہندوستان اکنومی تھی. یعنی پوری دنیا کا جو دھندا اور مال تھا اس کے اندر ہندوستان کا 23%، 1/4 حصہ تھا. جب برٹش لوٹ کے لے کے گئے تو 3% بچ گیا، یعنی پورا لوٹ گئے برٹش.
جب ہندوستان سے برٹش گئے تو 45 ٹریلین پاؤنڈز لوٹ کے لے کے گئے. کتنا ہے جانتے ہیں؟ آج جتنا لندن اور انگلینڈ کی اکنامی ہے اس کا 17 برابر. ایک زمانہ تھا مسلمانوں کے پاس طاقت تھی، قوت تھا، قدرت تھا. آج کہاں ہے مسلمان؟ شیعہ کہاں ہے؟ کون سی فیلڈ میں آگے ہیں؟ اور کب تک غفلت کے خواب میں سوتے رہیں گے؟ کب آئیں گے میدان میں؟ کب آئیں گے؟ تب آئیں گے جب جوان یہ فیصلہ کریں کہ ہم قوم کے مستقبل کو بدلنا چاہتے ہیں. اور اگر ممبروں سے آپ کو کہا جائے کہ جو ہیں جیسے ہیں بہت اچھے ہیں، ایسے ہی رہو، اپنے باپ دادا کی رسموں کو صرف فالو کرتے رہو، بس ظہور کی بات نہیں، وقت کے امام کی بات نہیں، پورا عشرہ گزر گیا، پورا محرم گزر گیا، 40 گزر گیا، ربیع الاول آنے والا ہے، ایک بار امام زمانہ کا ذکر نہیں مجلس میں. کیا ڈائریکشن ہے؟ کیا جہت ہے؟ کون بلا رہا ہے؟ عزیزان گرامی، ممبر میں نے کل عرض کیا قوم کے اندر آنے والے وائرسوں کا مقابلہ کرے گا اور قوم کی مشکلوں کا حل پیش کرے گا. ممبر کی ذمہ داری ہے. اچھے مولانا کو کیوں نہیں بلاتے ہیں؟ اس لیے نہیں بلاتے ہیں مولانا پتہ نہیں مجلس چلے گی کہ نہیں چلے گی. یہاں نہیں چلے گی تو امام زمانہ کے سامنے ضرور چلے گی، کیونکہ وہ خلوص سے پڑھ رہا ہے، پڑھ کے آیا ہے، آپ کو علم دینا چاہتا ہے. اسے بلائیں. عزیزان گرامی، امام خمینی کہتے ہیں ممبر اور محراب بدل جائے تو قوم کی تقدیر بدل جائے گی. ہرچ داری مت سید الشہداء داری میران میں انقلاب کہاں سے آیا؟ فرش ازا سے آیا. اس فرش ازا سے وہ قاسم سلیمانی دے رہے ہیں، ہم کیا دے رہے ہیں اس فرش ازا سے؟ آج ضرورت ہے جنبش کی، بصیرت کی، اور خصوصاً وہ خواص لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں. آپ سنیں تاریخ میں کیسے کیسے لوگ گزرے. تاریخ میں ایک شخص ہے جس کا نام شبس ابن ربیع ہے. شبس ابن ربیع وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے امام حسین کو خط لکھا. جو سٹارٹ میں خط لکھے گئے کوفہ میں سے، اس کے اندر سے شبس ابن ربیع کا بھی خط تھا. اور جب شبس ابن ربیع خط لکھتا ہے، اور نہ صرف خط لکھتا ہے بلکہ سٹارٹ میں جا کے کیمپین کرتا ہے، گھر گھر جا کے لوگوں کو کہتا ہے امام حسین کو خط لکھو. لیکن جیسے حالات بدلتے ہیں تو شبس ابن ربیع بھی بدل جاتا ہے. کتنا بدلتا ہے؟ روز عاشور امام حسین کے سامنے آ کے جنگ کرنے لگتا ہے. امام حسین اس سے کہتے ہیں شبس تو نے خط نہیں لکھا تھا. شبس کہتا ہے جھوٹ، نعوذ باللہ کہ نہیں لکھا تھا. امام نے کہا جھوٹا ہے تو. تاریخ پلٹی، مختار کے پاس طاقت آئی تو شبس مختار کے پاس آ گیا. پھر تاریخ پلٹی، ابن زبیر کے پاس چلا گیا. یعنی تاریخ میں ایسے لوگ تھے جو حسین کو خط لکھ رہے تھے، لیکن تب تک جب تک کے لیے انہیں موقع مل رہا تھا. تاریخ ایسے لوگوں سے بھری ہوئی ہے. کوفہ کے بڑے بڑے قبیلوں کے سردار کون تھے؟ قبیلوں کے سردار تھے، صحیح فیصلہ کرتے. ممکن نہیں تھا عبید اللہ ابن زیاد جیت سکے، لیکن عبید اللہ ابن زیاد کی طاقت کی وجہ سے نہیں جیتے، یہ قبیلوں کے سرداروں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے جیتے. اسی کوفہ اور شام میں جب بی بی آئی ہیں اور بی بی نے خطبہ دیا ہے، علی کی بیٹی نے وہ خطبہ دیا ہے. زانے گرامی، ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ علی کے لہجے میں خطبہ دیا ہے، کبھی سنا نہیں کہ کیا خطبہ دیا ہے. وہ بی بی جو قیدی تھیں لیکن مخاطب سے ڈانٹ کے بات کر رہی تھی، اے بے شرموں، اے بے غیرتوں، اے دھوکے بازوں. جب وقت کے امام کو ضرورت پڑی تو تنہا چھوڑ دیا. اب آئے ہو، اب رو رہے ہو، خدا کرے تا قیامت تک روتے رہو. یعنی ہر رونا ایک برابر نہیں ہے. وقت کے امام کی نصرت کے ساتھ ڈانٹ کے کہتی ہیں بی بی. کوفہ کے حالات بدلے. سلیمان ابن سرد خزائی جب کوفہ میں مسلم کا ساتھ دینا تھا، ہزاروں کے ساتھی اس کے ساتھ تھے، لیکن غلط فیصلہ کیا سلیمان ابن سرد خزائی نے.
یعنی ذمہ دار لوگوں نے غلط فیصلہ کیا، اس لیے حسین شہید ہوئے۔ آج ہماری قوم میں ذمہ دار لوگ غلط فیصلہ کریں گے تو امام کے ظہور میں تاخیر ہوگی، جواب دینا ہوگا۔ ممبر پہ ہوں، مجھے جواب دینا پڑے گا، جو بلا رہا ہے اسے جواب دینا پڑے گا، جو سن رہا ہے اسے جواب دینا پڑے گا۔ سلیمان ابن سرد خزائی غلط فیصلہ کرتے ہیں، پہلے مسلم کا ساتھ نہیں دیتے، ہزاروں کے ساتھی ہوتے ہیں، ہزاروں کا لشکر ہوتا ہے، پھر جب بی بی خطبہ دیتی ہیں تو روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں۔ اس وقت مختار بدلہ لینا چاہ رہے تھے، بجائے اس کے کہ مختار کے ساتھی بنتے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا مجھے صرف توبہ کرنی ہے، میں نے گناہ کیا ہوں حسین سے، بس میں شہید ہو جاؤں گا، کسی سے بھی لڑ کے مجھے بس شہادت مل جائے۔ پھر غلط فیصلہ۔ یعنی تاریخ میں ایسے لوگ بھرے ہوئے ہیں جن کی بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے امام شہید ہوتے ہیں، وہ غلط فیصلے لیتے ہیں اس لیے امام شہید ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ممبر ایک قوت قدرت ہے قوم کی، یہ ممبر قوم کی تقدیر کو بدل سکتی ہے، یہ ممبر قوم کو عروج تک پہنچا سکتی ہے، معراج تک پہنچا سکتی ہے، جب یہ ممبر کا صحیح استعمال کیا جائے، صحیح فیصلے کریں، صحیح لوگوں کو بلائیں جو قوم کو آگے بڑھانے کی بات کریں، قوم کے اندر جمود نہیں لے کے آئیں، قوم کے اندر سٹیگننسی نہیں لے کے آئیں، جہاں ہے وہیں بس ٹھیک ہے، وہیں ٹھیک ہے۔ کیوں ٹھیک ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ تاریخ ہے، تاریخ میں وہ بہت بڑے تھے، آپ کیا ہیں؟ میں کسی کی توہین کرنا میرا قصد نہیں ہے، لیکن حقیقت ہے، آج ہم کیا ہیں؟ عزیزان گرامی، چھوٹے چھوٹے جھونڈ ختم کریں، ایک امت بنے، انجمن والے مل کے فیصلہ کریں کہ ہم اپنی قوم کو کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ایران میں انجمنیں کیسی ہوتی ہیں؟ ایک انجمن ہوتی ہے، وہ پورا سال یتیم پروری کرتی ہے، اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ایجوکیشن کا۔ ایجوکیشن کے لیے نئی انجمن بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو حسین کا ماتم کرا رہے ہو 2 مہینہ، باقی کے 10 مہینہ ان کا خیال رکھو، تمہاری ذمہ داری ہے۔ 2 مہینہ ان کو لے گئے تو 10 مہینہ پھر ان کا خیال بھی رکھو۔ ایسا نہیں ہو کہ محرم ختم ہو جائے تو تم اپنے گھر میں اپنے گھر، پڑھا نہیں پڑھا مجھے نہیں پتا، گھر میں کون بیمار ہے مجھے نہیں پتا۔ انجمن باپ کی جگہ ہے، جو اپنے بچوں کو لے جا رہی ہے ان کے باپ کی طرح ان کی پرورش کرے۔ ایران میں انجمن ہے، پورا سال سٹوڈنٹس کا خیال رکھتی ہے، یتیموں کا خیال رکھتی ہے، ان کے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹس ہیں، فورن انجمنوں سے کوارڈینیشن کرتی ہے، ان کا میڈیا کا ڈپارٹمنٹ ہے، اپنے پروگرامز کو ریکارڈ کراتے ہیں ہائی لیول پہ۔ انجمنیں قوت و قدرت کے لیے ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں کھانے میں جتنا خرچ ہوتا ہے اتنا میڈیا میں خرچ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کون سی مجلسوں میں DSLR کیمرے لگتے ہیں، کیوں نہیں لگتے؟ ہماری قوم کے پاس افورڈ نہیں کر سکتے، ہماری قوم کیوں ہائی کوالٹی میڈیا آؤٹ پٹ نہیں ہے ہمارے وہاں؟ کیونکہ توجہ نہیں ہے، پرائرٹیز نہیں سیٹ ہے ہماری۔ عزیزان گرامی، بس مجھے نا امید نہیں کرنا، مجھے نا امید کرنا نہیں اچھا لگتا، مجھے امید دینا اچھا لگتا ہے، لیکن امید دینے کے لیے سب سے پہلی چیز اپنی پریزنٹ سچویشن کو ایکسپٹ کریں کہ ہم کہاں ہیں، اور ہم عزیزان گرامی آپ کا دشمن آپ کے سر پہ بیٹھا ہوا ہے، کچلنے کے لیے سر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر قوت و قدرت آپ کے پاس نہیں ہوگی تو دشمن آپ کے سر پہ بیٹھا ہے۔ اگر آج نہیں بدلیں گے تو کب بدلیں گے؟ عزیزان گرامی، اگر آج سے شروع کریں گے تو 10 سال کے بعد آپ کو رزلٹ ملے گا، اور 10 سال کے بعد شروع کریں گے تو اور 10 سال لگیں گے۔ آج اپنے اندر جنبش لائیں، حرکت لائیں، اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، وقت کے امام کے لیے تیار کریں۔
کل پتہ نہیں مجھے ایک مجلس 8:30 بجے پڑھنی ہے شاید، انہوں نے کہا، مجھے نہیں سمجھ میں آج کی آخری مجلس ہے یا کل کی آخری مجلس ہے، لیکن کل 8:30 بجے بھی ایک مجلس پڑھنی ہے. لیکن شاید جو آج لوگ ہیں کل نہ ہوں. ایک آخری پیغام آپ کو دے دوں، پھر انشاءاللہ کل اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. توجہ کیجئے، کل شاید 8:30 بجے 8 بجے مجلس ہے. 8 بجے یہیں پر ہے، 7:30 بجے یہیں پر ہے. 7:30 مطلب 8:30، شاید 9 بھی. تو یہ ہماری مشکل ہے نا. ابھی آپ 8:30 بجے تو 8:30 بجے شروع کریں نا، کیا مشکل ہے بھائی؟ جب مولانا بیٹھیں گے تب لوگ آئیں گے نا، تو مولانا کو 8:30 بجے بٹھا دیں، ٹائم پہ شروع کریں. بس ابھی ہر بات نہیں کہنا عزیزان گرامی. ایک چیز آخری میں کہنا چاہتا ہوں قوم کے لیے. مولا علی علیہ السلام نے اس قوم کی نجات کا راستہ کس چیز میں بتایا ہے؟ کہا العلم سلطان، علم طاقت، نالج از پاور. من وجدہ سال بہی، جس نے علم کو حاصل کیا وہ طاقتور بنے گا، غالب بنے گا. من لم یجد ہو، جس نے علم حاصل نہیں کیا، سیل علیہ. 2 طریقے ہیں. تمہارے پاس علم ہے تو تم غالب بنو گے، تمہارے پاس علم نہیں ہے تو تم مغلوب بنو گے، دوسرے غالب بنیں گے. تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے. آج اگر ہم غالب ہیں مطلب علم ہمارے پاس ہے، مغلوب ہیں یعنی علم ہمارے پاس. اور علی کے ماننے والوں کے پاس غریبی ہو کوئی مشکل نہیں، فقر ہو کوئی مشکل نہیں، لیکن علم نہ ہو بہت بڑی مشکل. ہر زمانے میں علی والے ہمیشہ علم کے لیے پہچانے گئے تھے. کیوں ایسا زمانہ آ گیا کہ نہ ہماری مجلسوں کا وہ معیار رہا، نہ ہمارے سامعین کا وہ معیار رہا، نہ ہماری قوم کی علمی سطح اس معیار پر آ گئی، نہ ہماری قوم کے اندر اب بیٹھتے ہیں تو کہیں ڈی ایس پی، کہیں ڈی ایم، کہیں پر یہ ہوتے تھے، آج نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے محنت کرنا بند کر دی. خدا نے قرآن میں قانون بنایا، لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو اتنا دوں گا جتنا انسان محنت کرے گا. علی کے ماننے والوں، اگر علی کھیت میں جا کے محنت کرتے ہیں، علی اگر کنویں کھودتے ہیں، علی کو کنویں کھودتے ہوئے شرم نہیں آتی، تمہیں محنت کرتے ہوئے شرم کیوں آتی ہے؟ شرم کیوں آتی ہے محنت کرتے ہوئے؟ علی والے ہو، علی محنت کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بس عزیزان گرامی، اپنے بچوں پہ محنت کریں، اپنے بچوں کو علم کے میدان میں لائیں، انجمن انسٹیٹیوشنز بنائیں، ایجوکیشن پہ توجہ دیں. آج جو بچے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ابھی ایک شخص نے IIT کلیئر کیا، 350 روپیہ یا 3500 روپیہ مہینے کا کماتا تھا وہ. ایک واچمین ہے، واچمین کا جاب کرتے کرتے اس نے IIT کے ایگزام پاس کر لیا. ایک اے سی میکینک کا بیٹا ہے، اس نے IIM میں، انڈیا میں جو مینجمنٹ کا سب سے بڑا ایگزام ہوتا ہے، اس کے انٹرنس ایگزام میں انڈیا میں ٹاپ کیا. مسلمان بچہ ہے، اے سی بنانے والے کا باپ. بہانے چھوڑ دے، مولانا ہم غریب ہیں، مولانا ہم جو ہیں گاؤں میں رہتے ہیں. ایک بچی ہے کشمیر میں رہتی ہے، مسلمان بچی ہے، اس نے انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پر نیٹ کا ایگزام کلیئر کیا، صرف یوٹیوب پہ پڑھائی کر کے. وہ یوٹیوب پہ ہم تارک مہتا کا الٹا چشمہ دیکھتے ہیں اور IPL دیکھتے ہیں. جس کو جو چاہیے وہی ملے گا نا. اس نے نیٹ کلیئر کیا. ہمارے بچوں کو نیٹ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ والدین ذمہ دار ہیں. والدین چاہتے ہیں میں بیٹھ کے IPL دیکھوں، میرا بیٹا پڑھائی کرے. ماں چاہتی ہے میں سیریل دیکھوں پاکستانی اور میری بیٹی پڑھائی کرے. گھر میں ماحول بناؤ، گھر میں ماحول بناؤ. بچوں کو احساس ہو کہ میرے والدین میرے ساتھ محنت کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں. گھر میں ایجوکیشن کا ماحول نہیں، والدین ذمہ دار ہیں، انجمن کے لوگ ذمہ دار ہیں، قوم کے سرپرست ذمہ دار ہیں اگر ہم ایجوکیشن میں آگے نہیں بڑھ رہے. عزیزان گرامی، آج 3500 روپیہ سالانہ اگر آپ فیس بھریں گے تو ایسے کورسز آن لائن ہیں جو ہندوستان کے سب سے بیسٹ ٹیچرز آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں.
آن لائن، مہینے کا 300 روپیہ. کس کے پاس نہیں ہے؟ ہندوستان کے بیسٹ ٹیچرز. آج سے 10 سال 15 سال پہلے اگر آپ کو پڑھنا ہوتا تھا بیسٹ ٹیچرز چاہیے تو آپ کو 50-60 ہزار 1 لاکھ روپے سال کا چاہیے تھا. آج 3,000 روپے چاہیے، 3,500 روپے چاہیے. کیوں ہمارے یہاں سینٹرز نہیں ایسے جو ہمارے 8ویں 9ویں کے بچوں کو پڑھائیں کہ 12ویں کے بعد آپ کو انٹرنس ایگزام دینا ہے، آپ کو IIT میں پہنچنا ہے، IIMs میں پہنچنا ہے. فوکس کیوں نہیں ہے ہماری قوم؟ عزیزان گرامی میں تو بول کے چلا جاؤں گا، دل کا درد ہے، چھالیں پھوٹ جاتے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے اگر آگے بڑھائیں تو قوم آگے بڑھے گی، وگرنہ 2 کان ایک سے سنے اور دوسرے سے. آج پیسہ پرابلم نہیں ہے. یہاں پر ایک کلاس کھلی تھی تو پتا چلا کہ بعد میں وہ کلاس بند ہو گئی. کیوں بند ہو گئی؟ تو کہہ رہے تھے کہ اتنا 1000 مہینے کا خرچہ ہے. تو میں نے کہا اتنی بڑی قوم ہے، اتنا 1000 مہینے کا بھر نہیں سکتی. جو قوم کھانے پہ اتنے 1000 خرچ کر سکتی ہے اپنے بچوں کے ایجوکیشن پہ نہیں خرچ کر سکتی. ایک دن کھانا مت کرو، وہی پیسہ دے دو. عزیزان گرامی، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قوم بنیں، امت بنیں. وہ امت جو وقت کے امام کے لیے مخلص ہے، جو چاہتی ہے کہ مولا آپ آ جائیے. آج لبنان میں، ایران میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے جوان ہیں. وہاں شادیاں کیسی ہوتی ہیں؟ شادی میں لڑکی منت کرتی ہے، لڑکا منت کرتا ہے کہ ہم 7 دن روزہ رکھیں گے، 7 دن گناہ نہیں کریں گے، اور شادی کے دن بھی کوئی گناہ نہیں کریں گے تاکہ شادی کے دن میرا امام مجھ سے راضی ہو. ہمارے یہاں شادی میں 7 دن پہلے رت جگہ ہوگا، پت جگہ ہوگا، مت جگہ ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ شادی اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ امام زمانہ کو راضی کرنا ہے، بی بی زہرا کو راضی کرنا ہے. شادی بالی ووڈ کو دیکھ کے کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، ہماری پرائرٹیز غلط جگہ پر ہے. ہماری پرائرٹیز ساری غلط جگہ پر ہے. دین ہماری نمبر 1 پرائرٹی ہونا چاہیے. اگر دین پرائرٹی ہوگی ہم آگے بڑھیں گے، محنت کریں گے، ہارڈ ورک کریں گے، شادیوں کو شادی کریں گے، شادیاں آسان کریں گے، جوانوں کی جلدی شادی کریں گے. گناہوں کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ جوان گناہ کر رہے ہیں، لیکن راضی ہے میرا بیٹا گناہ کرے لیکن شادی نہیں کرائیں گے. کیوں؟ کیونکہ دین نہیں ہمارے پاس ہے. روز قیامت کچھ لوگوں کو جب نام اعمال دکھایا جائے گا تو وہ لوگ کہیں گے یہ نام اعمال میرا نہیں ہے، چپ بدل گئی ہے، کسی اور کی چپ آ گئی ہے. تو خدا کہے گا یہاں چپ نہیں بدلتی، یہ الیکشن کمیشن کا EVM نہیں ہے کہ چپ بدل جائے، ہے نا، یہ خدا کا نظام ہے. تو خدا کہے گا یہ تمہارے بچوں کے گناہ ہیں جو تم نے صحیح وقت پہ شادی نہیں کرائی، ان کے گناہ تمہارے نام اعمال میں لکھے جا رہے ہیں. صحیح وقت پہ شادی نہیں کرا رہے ہو. آپ کا زمانہ تھوڑی نا 30 سال 40 سال پہلے والا. سنیپ چیٹ کا زمانہ ہے، انسٹاگرام کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے. آپ کے زمانے میں تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا یہ سب کیا ہے. آپ کے بچے کو 1000 چیزیں آگے آپ سے پتہ ہیں. ہم وہ چیز سنتے ہیں جو منبر پہ بیان نہیں کر سکتے کہ روز عاشور کیا کرتے ہیں. آپ کے پاس چوائس ہے، دین پہ عمل کرنا ہے، بچوں کی جلدی شادی کرائیں، اور شادی کرانے کے بعد بچوں کو کہیں کہ دونوں پڑھیں، دونوں علم کے میدان میں آگے جائیں، فیملی پلاننگ کریں اور بعد میں شادی میں آگے جائیں. دین نے عزیزان گرامی ہمارے ہر سلیوشن دیا ہے. مولانا متا کر سکتے ہیں، توبہ کی بری بات ہے متا. گناہ یعنی معصوم کی سیرت گناہ. عزیزان گرامی دین نے ہمیں ہر چیز کا سلیوشن دیا ہے، لیکن ہم دین پر عمل نہیں کرنا چاہتے، سماج پر عمل کرنا چاہتے ہیں.
یہ پرابلم ہے ہماری. دنیا کیا کہے گی مولانا, دنیا کیا کہے گی؟ عزیزان گرامی, یہی دنیا جب روز قیامت میں ہم بولیں گے نا کہ دنیا تم کو کہا تھا کہ تم کیا بولو گی, وہ دنیا تمہیں دیکھے گی نہیں, کہے گی خود حساب تو اپنا. کوئی نہیں آئے گا. حتیٰ روز قیامت قرآن میں ہے کہ ماں باپ بھائی کوئی نہیں آئے گا, کوئی نہیں پہچانے گا. افراتفری کا ماحول ہوگا, کوئی نہیں کسی کو پہچانے گا. جس دنیا کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے, وہ دنیا کام نہیں آئے گی. خدا کے لیے کریں. بس علم کے میدان میں اپنے جوانوں پہ توجہ کریں. یہ جوان ہماری اگلی نسل کے لیے ضروری ہیں. اور میں ایک چیز کہتا ہوں, مجھے پتہ ہے لوگوں کو برا لگتا ہے, لیکن میں کہتا ہوں, آپ کے بچے 3 فیزز میں ہیں. توجہ کیجیے. 14 سے 25 سال کے جو بچے ہیں, ان کی زندگی کا صرف ایک مقصد ہونا چاہیے, العلم و سلطان. علم طاقت, صرف علم پہ توجہ. انہیں بسوں میں بھر بھر کے نہیں بھیجو. 14 سے 25 سال کے بچے آپ کے فیوچر ہیں. 14 سے کم والوں کو بھیجو, 13 سے کم والوں کو بھیجو, 25 کے بعد والوں کو بھیجو. ان کو کہو تم صرف پڑھو. دن میں ایک مجلس سنیں, امام حسین پر آنسو بہائے, اتنا علم حاصل کرے, ہر درس ختم ہو تو 2 منٹ کے انٹرنیٹ پہ مصائب سنیں, روئے امام حسین پہ, امام حسین سے دل کو جوڑے رکھے. لیکن یہ عہد امام حسین کے ساتھ کرے کہ مولا جب میں اس پاورفل پوزیشن پر پہنچ جاؤں گا, وہاں پر میں اپنی سرٹیفکیٹ کو آپ کو ہدیہ کروں گا مولا. وہاں جا کے میں کہوں گا لبیک یا حسین. 14 سے 25 سال کے بچے, ان کو صرف ایک کام کرنا ہے, علم حاصل کرنا, علم حاصل کرنا, علم حاصل کرنا ہے. پورا دن پنڈال بنا رہے ہیں, پورا دن ادھر بیٹھے ہیں, پورا دن ادھر بیٹھے ہیں, یہ رسم وہ رسم نہیں. 14 سے 25 ایسے نہیں. جب 25 کے ہو جائیں تو ہماری محفلیں اور مجلسیں ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی آئے تو پتا چلے یہ سپریم کورٹ کے اندر لائر ہیں, وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پر وہ IIT کا انجینئر بیٹھا ہوا ہے, وہاں پر IIM کے لوگ ہیں, یہاں پر یہ IAS ہے, وہ IPS ہے, وہ DM ہے. ایسی محفل بناؤ کہ جب عزادار آئیں تو امام بھی آئیں تو امام خوش ہوں, واہ واہ میرے بچوں کہاں کہاں پہنچ گئے. لیکن 14 سے 25 اگر وقت کو گزار دیا تو 25 کے بعد بچی ہوئی زندگی محنت کر کے گزارنا ہے, ٹھوکر کھا کے گزارنا. اور 14 سے 25 اگر محنت کی تو بچی ہوئی زندگی آرام سے گزارو گے. عزیزان گرامی, دوبارہ میں 10 بستہ کہوں گا. قوم کے ذمہ دار, انجمنوں کے بزرگ, جو یہاں کے ذمہ داران ہیں, الگ الگ جو بھی الگ الگ آرگنائزیشن سے, میں کسی ایک آرگنائزیشن سے نہیں, سب سے کہہ رہا ہوں, آپ بیٹھیں, سوچیں, غور و فکر کریں. علماء موجود ہیں, دیگر علماء کو بلائیں, اور آپ اپنی قوم کے لیے برنامہ ریزی کریں کہ اگلے 20 سال میں آپ کو کہاں پہنچنا ہے. آپ کے پاس گول ہونا چاہیے اگلے 20 سال کا, اور کیسے پہنچنا ہے. یہ قوم کے ذمہ دار لوگ کر سکتے ہیں. اور جب آپ فیصلہ کریں گے تو یہ یاد رکھیں امام زمانہ آپ کی مدد کرے. ہم لوگ لاوارث قوم نہیں, میرے وقت کا امام زندہ ہے. جب آپ ارادہ کریں گے وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے اٹھا کے لے جائیں گے آپ کو. جو قومیں 10 سال میں سفر کرتی ہیں, آپ 3 سال میں کریں گے, کیونکہ امام آپ کے ساتھ. ان اللہ معنا, خدا کہتا میں تمہارے ساتھ ہوں, وقت کا امام کہتا میں تمہارے ساتھ. وہ قومیں جو آگے بڑھنا چاہتی ہیں. عزیزان گرامی, بس صحیح فیصلہ نہیں ہوا, لوگ شہید ہوئے. صحیح فیصلہ ہوا, لوگ امام کے ساتھ پہنچے. اور جب ظہور ہوگا تو اس کے اندر یہ اہم چیز ہوگی, صحیح لوگ صحیح فیصلہ کریں. آج زمانے غیبت ہے. عزیزان گرامی, آپ سے کوئی بھی سوال کرے کہ پارا چنار میں ایسا ہو رہا ہے, یہاں ایسا ہو رہا ہے, آیت اللہ خامنہئی کیوں نہیں بول رہا ہے, آیت اللہ سیستانی کیوں نہیں بول رہا ہے, یہ آپ سمجھ جائیں یہ سب فتنہ باز لوگ ہیں. یہ قوم کو صرف منحرف کرنا چاہتے ہیں. ایران اور ولایت فقیہ اور نظام ولایت فقیہ, اسلامک ولایت فقیہ کیا, اسلامک گورنمنٹ, اسے کہتے ہیں ولایت فقیہ. جو اسلامک گورنمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ولی فقیہ.
دنیا میں صرف ایک حکومت ہے جو قرآن اور اہل بیت کی تعلیم کے مطابق بنی ہے، ان کے قانون کے مطابق بنی ہے، وہ ایران ہے۔ اس لیے ایران کی گورنمنٹ کو کہتے ہیں حکومت اسلامی، ان کے لیڈر کو کہتے ہیں ولی فقیہ۔ اور شیعوں کے لیے افتخار نہیں ہونا چاہیے کہ ایک حکومت ایسی ہے جو اہل بیت کے نام پہ بنی ہے، جس کا لیڈر مجتہد ہے، مرجع تقلید ہے۔ ہمیں ان کے پیچھے آج حماس چل رہا ہے، طاقتور بن گیا۔ یمن کے حوثی چل رہے ہیں، سنی ہے لیکن طاقتور بن گئے۔ حزب اللہ چل رہا ہے، طاقتور بن گیا۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نہیں چلیں تاکہ ہم طاقتور نہیں بنیں۔ طاقتور بننا چاہتے ہیں کیونکہ امام کے ظہور کے لیے تیار ہونا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک پاور ہے جس کے پیچھے چلنا ہے، اور وہ پاور ایسا پاور ہے کہ جس کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حکومت ٹیمپرری حکومت ہے، جب تک ظہور نہ ہو جائے۔ ظہور ہو جائے گا تو یہ حکومت کو امام کو ہینڈ اوور کر دیں گے۔ وہ حکومت کے پیچھے نہ چلیں۔ کس کے پیچھے چلیں؟ اسرائیل اور امریکہ کے۔ پس عزیزان گرامی، یہ رونا، یہ گریا، یہ عزاداری، یہ فرش ہزا، یہی ہمیں زندہ کرے گا۔ یہی رسمیں ہمیں زندہ کریں گی۔ جب رسموں میں ہم روح بھر دیں، قوم کے اندر بصیرت آ جائے۔ اور میں نے بار بار یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ کوئی آپ کو زمانے غیبت میں مرجع تقلید اور نظام ولایت فقیہ اور ایران کا دشمن بنا رہا ہے، آپ سمجھ لیں کہ یہ مجھے امام زمانہ سے دشمنی کی طرف لے کے جائے۔ اگر میں نے سنا ہے آپ کی قوم میں بھی نئے پنپ رہے ہیں، ان سے ڈیل کیا جائے، ان کو بلایا جائے، انجمن والے ان کو بلائیں، انجمن کے عہدیدار ان کو بلائیں، علماء کے سامنے بلائیں، گفتگو کریں، اس فتنے کو وہیں روک دیں، وگرنہ روکا نہیں جائے گا۔ جرمنی سے لوگ آتے ہیں، لندن سے لوگ آتے ہیں، ہم جانتے ہیں لوگوں کو، کون لوگ ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، آگاہ رہیں، اپنے زمانے کے حساب سے چلنے کی کوشش کریں۔ عزیزان گرامی، بس کربلا درسگاہ ہے، اس درسگاہ میں درس لینا ہے، وہ درس لینا ہے جو ہماری امت کو زندہ کرے، ہمیں زندہ کرے، ہمیں ایسا بنا دے کہ امام کے سامنے کھڑے رہ سکیں، امام کے سامنے کیسے مولا کیا آپ راضی ہو، مولا کے لیے ہم تیار ہو سکیں۔ عزیزان گرامی، بس اسی درسگاہ کے لیے قربانی عظیم دی گئی۔ سید سجاد سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ اذیت کہاں ہوئی؟ آپ جانتے ہیں سید سجاد نے کہا الشام الشام الشام۔ آپ جانتے ہیں سید سجاد سے جب امام حسین وداعی کے لیے آئے تھے اور جب آخری وقت تھا، زینب کبریٰ نے سید سجاد کو بیدار کیا، کہا بیٹا بابا آئے ہیں الوداع کے لیے۔ میرے چوتھے امام نے آنکھ کھول کے دیکھی، امام حسین تنہا تھے، عباس اور علی اکبر نہیں تھے۔ ایک دفعہ پوچھا عباس اور علی اکبر کہاں ہے، بابا اکیلے کیوں ہیں؟ تو بی بی نے کہا کہ مردوں میں صرف تم دونوں کے علاوہ کوئی نہ بچا۔ جانتے چوتھے امام 22 سال کے تھے، جوان تھے، کچھ ہی دنوں کے لیے بیمار ہوئے تھے۔ ایک 22 سال کے بیٹے کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کا باپ اکیلا ہے میدان میں، کیا جوش آیا ہوگا سید سجاد کو۔ علماء کہتے ہیں، مقتل میں لکھتے ہیں کہ بی بی سے سید سجاد بیماری کے عالم میں کہتے ہیں پھوپھی اماں مجھے سہارا دو۔ ارے ایک عصا کو اٹھاتے گئے، نیزے کو اٹھانا چاہتے، عصا اور نیزے کے سہارے کھڑا ہونا چاہتے، لیکن کھڑے نہیں ہو سکتے۔ پھوپھی اماں پوچھتی ہے بیٹا کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ ارے میرے بابا میدان میں اکیلے ہیں، میں کیسے آئے؟ وہ غیور سید سجاد ارباب عزا حسین نے کہا نہیں، خدا کی منشا ہے کہ تمہارے ذریعے سے نسل باقی رہے۔ سید سجاد نے کیسے بابا سے بدائی لی مجھے نہیں پتا۔ ارباب عزا 22 سال کے جوان ہے، سید سجاد 22 سال کے،
ارباب عذاب سنے، سید سجاد وہ ہیں جب خدا کے حکم سے بنی ہاشم کا لشکر آیا اور دفن کرنا چاہتا تھا تو کیا دیکھا؟ از غیب سے ایک امام آ رہا ہے، لاشوں کو پہچان نہ سکے۔ کیوں نہ پہچان سکے؟ کیونکہ لاشیں تو موجود تھے لیکن سر موجود نہ تھے۔ بنی اسد کے قبیلے والے پہچان نہ سکے۔ سید سجاد آئے، ایک ایک لاشے کو دفن کیا۔ علی اصغر کے لاشے کو جب لیا، عجب نہیں بہت روئے سید سجاد۔ شاید سب سے سخت جو لاشا دفن کرنے کے لیے تھا وہ علی اصغر کا تھا۔ جب لاشیں دفن کرنے جا رہے تھے، حسین کا لاشا دفن کیا تو بہت روئے۔ علماء کہتے ہیں کیوں روئے؟ شاید اس لیے کہ قبر میں جب اتارتے ہیں تو سر مبارک کو قبلے کی طرف کر دیتے ہیں، لیکن ہائے حسین، جسم تو موجود تھا لیکن سر موجود نہ تھا۔ بس سید سجاد نے بڑی مشکلیں اٹھائیں لیکن کہا شام شام شام۔ مولا کیا ہوا شام میں؟ دو چیزیں بڑی عجیب ہوئی۔ ایک اہل حرم کو لایا گیا، یزید کے دربار کے باہر اہل حرم 72 گھنٹہ کھڑی رہی۔ ارباب عذاب، خدا آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ ابھی میں کربلا گیا تھا نا، دن میں کوئی 5 منٹ باہر نہیں کھڑا رہتا تھا، سایہ ڈھونڈتا تھا، 5 منٹ کھڑا نہیں رہ سکتا تھا، گرمی شدید، لو شدید۔ اب مجھے نہیں پتا وہ 72 گھنٹے اہل حرم کیسے کھڑے۔ شاید گرمی کو تو برداشت کر لیتے لیکن سید سجاد یہ کیسے برداشت کرتے کہ لوگ آ رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، سیٹیاں بجا رہے تھے، اہل حرم موجود ہے۔ ارباب عذاب، بس اسی لیے کہا الشام الشام الشام۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس حقیر سی عبادت کو تیری بارگاہ میں مقبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو امام زمانہ کے سپاہیوں میں شمار فرما۔ یا اللہ ہمارے جوانوں کو علم کے میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہماری بہنوں کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہماری بہنوں کی چادر کو محفوظ فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد دنیا میں جہاں کہیں محبان اہل بیت ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ظالمین کو نیست و نابود کر دے، مظلومین کو زمین کا حاکم قرار دے، اسرائیل کو نیست و نابود کر دے، غازہ کو فاتح بنا دے۔ سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، حزب اللہ کی حفاظت فرما، ایران کی حفاظت فرما، آیت اللہ خامنائی کی حفاظت فرما، آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما۔ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ زمان غیبت میں وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود کر دے، اور ان کے دشمنوں کو امریکہ اسرائیل کو جلد سے جلد نابود کر دے۔ ماتم حسین۔